اچھا، یہ بلاول صاحب نے حکومت کی حمایت روکنے کی بات کی ہے. ہم پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے، جس کو اوپنلی اب کہا جاتا ہے خاصے فارم 47 کی حکومت ہے، اور آپ لوگ چونکہ اتحادی ہیں، آپ لوگوں کے پاس عہدے ہیں آئینی، جیسا آپ گورنر صاحب ہیں، گورنرشپ سے آپ کے پاس کچھ صوبوں کی، اس کے علاوہ صدر کا عہدہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، پریزیڈنٹ آپ کی پارٹی سے ہیں، تو آپ کے کندھوں پہ چڑھ کے ہی حکومت بنی ہے، آپ لوگوں کی مرضی سے حکومت بنی ہے. لیکن پیپلز پارٹی بری زما جو تھی بہت سے معاملات میں کہ جی ہم تو، ہمارے پاس وزارتیں نہیں ہیں، ہم نے کوئی منسٹریز انجوائے نہیں کی. لیکن آپ لوگ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، آنکھیں بھی دکھا دیتے ہیں کہ ہماری مرضی سے آپ لوگ حکومت میں، اگر آج ہم بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں تو نون لیگ کی کیا وقت رہ جائے گی. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک گرما گرمی کا ماحول ہوتا ہے اور کچھ دیر کے بعد ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ابھی کنڈی صاحب دوبارہ ہمیں بیانات میں تلخی نظر آ رہی ہے، تو آگے جا کے کیا ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مستقبل قریب میں ایک ساتھ دیکھیں گے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں الائس جو آپ کی جو اتحادی حکومت ہوتی ہیں، ہم نے 2008 سے 13 تک تجربہ کیا. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی. PMLN ہمارے اتحادی تھے. اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. انہوں نے دیکھا کہ 6 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں اور بس یہ ہو جائے گا، بس نکلے یہاں سے، بھاگیں ورنہ ہمارے ذمہ یہ سارا کچھ پڑ جائے گا. ہمیں وہ چھوڑ کے گئے اتحادی حکومت سے. ہم نے وہی حکومت چلائی اور 5 سال پورے کیے. اس میں ہم نے فلڈز بھی دیکھے. 2010 کا بڑا فلڈ تھا. ہم نے سوات کے 2.1 اور 2.5 ملین IDPs بھی دیکھے. 20-21 لاکھ IDPs کی نقل مکان نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ سیٹل ڈاؤن بھی کیا. ہم نے آپریشنز بھی دہشت گردوں کے خلاف کیے. سب کچھ کیا. ہم نے 5 سال حکومت چلے، اور ایسا تجربہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو. اب کیونکہ ہم عدم اعتماد کے بعد بھی PMLN کے اتحادی تھے، اور وہ بار بار لوگوں سے کہتے ہیں یار ہم تو سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، ملک کو بلکہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ میں ہمیں کام نہیں کرتے تھے. تو اس دفعہ ہم نے کہا چلو آپ اپنے وزراء لگا لیں اور اس ملک کو جو ہے بحران سے نکال لیں. آپ نے بھی ریسنٹلی بلاول صاحب کی ایک پوائنٹ آف آرڈر بھی کر لیں، جو انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ چیز، جیسے اب ایک ڈیفینس کا بل آیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی ٹیم آپ کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، وہ آپ کو ایمبیرس کرانا چاہتی ہے. تو ان کی ذرا اپنی جو ہے وہ سرزش کریں، جس میں محسن نقوی صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ جی جو ہے وہ کم از کم وزراء کے دور کر لیں کون اچھے ہیں کون برے ہیں. لہٰذا اس لیے ہم نے وزارتیں نہیں لی تاکہ یہ اس چیزوں کو ٹھیک کریں. تو ہم تو اب تو یہ نہیں ہے نا کہ اس پارٹی والے کابینہ میں ہے اور میں فیصلے نہیں کر رہا. اب تو یہ خود فیصلے کر رہے ہیں، اور جیسے کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. اچھے کر رہے ہیں، برے کر رہے ہیں. ہاں کچھ بلز میں ہم ان کو جو اچھے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جس میں غلطی ہوتی ہے ہم ڈیفینیٹلی اس کی تنقید بھی کرتے ہیں، ریسٹین بھی کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیں پچھلی آئینی ترمیم تھی، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، ان سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک میڈیشن کے رول پلے کیا اور پولیٹیکل پارٹیز کو اگری کیا اور اس بل کو پاس کروایا. ٹھیک، آپ نے محسن نقوی صاحب کا ذکر کر دیا تو میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ پچھلے دنوں محسن نقوی صاحب بڑی تنقید میں رہے ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی. نثار کھوڑو صاحب بہت سخت انہوں نے بات کی، اور PMLN نے بھی کافی زیادہ عظمہ بخاری اور بہت سے لوگوں نے ان کو جواب دیا. تو محسن نقوی صاحب پر اتنا غصہ کیوں تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، جب انہوں نے کہا کہ سسٹم کو لیپس کر گیا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے نثار کھوڑو کا نام لیا، لیکن بلاول بھٹو زرداری کا نام تو نہیں لیا. انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بھی انہوں نے محسن نقوی کا نام لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی ایسے اعتراضات نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ دو بھائیوں کو آپس میں نہیں لڑا سکتے، کیونکہ زرداری صاحب ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، اور اس نے کہا آپ دو بھائیوں. دیکھیں ان کے اپنے ریزرویشنز ہیں، ہوں گی، میرے بھی ہوں گی، نثار کھوڑو صاحب کی اپنی ہیں، عظمی بخاری کی اپنی ریزرویشن ہوں گی، ان کی پارٹی کی ہوں گی. اب اگر آپ نے صوبے بنانے، آپ ڈیبیٹ بالکل کر لیں، لیکن صوبے آپ TV پہ صوبے نہیں بن سکتے، کسی پروگرام میں صوبے نہیں بن سکتے. اگر صوبے بننے ہیں یا نہیں بننے ہیں وہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. جب پارلیمنٹ میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آئے گی، اس پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز ووٹ کریں گی تو بن جائیں گے، پولیٹیکل پارٹیز ووٹ نہیں کریں گی تو نہیں بنیں گے. تو لہٰذا جو بھی صوبے بننے ہیں، کوئی کہتا ہے 12 بن رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں 32 بننے ہیں، کوئی کہتے ہیں کتنے بننے ہیں. تو کنڈی صاحب پیپلز پارٹی کا جو کلیئر موقف ہے، کلیئر سٹینس ہے، وہ ہے کیا؟ کیونکہ بلاول صاحب نے کہا زور زبردستی سے تو یہ نہیں بن سکتے جو صوبے ہیں. تو آپ کا جو کلیئر ایک موقف ہے آپ کی پارٹی کا، آپ کو لگتا ہے کہ صوبے بالکل ہی نہیں بننے چاہیے، یا جو زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے کتنے بن سکتے ہیں، اب تو 32 تک کہا جاتا ہے کہ بن جائیں گے، 12 سے 32 تک شروع کر دیں، تو آپ کو لگتا ہے کم تعداد ہونی چاہیے لیکن ابھی جو ہے اس سے بڑھنی چاہیے یقینی طور پہ؟ دیکھیں کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 32 کہہ رہا ہے، کوئی 40 کہہ رہا ہے، کوئی 15 کہے گا، کوئی کیا کہے گا. جب حکومت ہمارے ساتھ ڈرافٹ شیئر کرے گی کہ اتنے صوبے بننے ہیں اور یہ صوبے ہیں، یہ ان کی جو ہے اس کے باؤنڈریز ہیں، یہ علاقے اس صوبے میں ہوں گے، تو CC ہماری پارٹی کی جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پچھلی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں ہماری CC کی 2 دن میٹنگ رہی، ہر ممبر نے اپنی رائے دی. ہم نے کچھ پوائنٹس ایگری کیے، کچھ ڈس ایگری کیے، کچھ امینڈ کیے. تو جب CC میں آئے گا اور پورا ہمارے پاس اسٹرکچر آ جائے گا
اب تو ٹیسٹر لگانا ہے کہ 12 کا ٹیسٹر میں کرنٹ زیادہ ہے کہ 32 میں کرنٹ زیادہ ہے، تو وہ تو آپ ٹیسٹر لگا رہے ہیں، آپ ٹیسٹر لگا لیں. جب آفیشیلی چیزیں آئیں گی میں سمجھتا ہوں تو پھر ہم اپنی سی سی میں بھی ڈسکس کریں گے اور آگے اپنی سفارش. یعنی آپ لوگ اب بالکل مان گئے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، اور صرف اب یہ تعداد پہ ایک بات ہوگی کہ 12 بنیں گے 32 بنیں گے، اس کے درمیان کا کوئی ڈیجٹ ہوگا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صوبے بالکل بننے یا نہیں بننے، 12 بننے 32 بننے یا بالکل نہیں بننے، انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ اپنی رائے میرے ذریعے. سر آپ نے جو بات کی میرے خیال سے دوبارہ چلا دیتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ کی بات صحیح سمجھ آئی کہ آپ شاید اس چلو بات میں کے نے لیے غلط تیار ہیں. بات کر لی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ صوبے بننے یا نہیں بننے. ہزارہ صوبہ بننا چاہیے آپ کے مطابق؟ دیکھیں ہزارہ صوبہ، ہزارے کے لوگ کہیں گے بنے، ہر علاقے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا صوبہ ہونا چاہیے. اور جو ہمارے پارٹی کا ڈیسیجن ہوگا میں اسی پہ قائم ہوں گا کہ وہ ہزارہ ڈویژن پہ ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. جنوبی پنجاب صوبے پہ آلریڈی ایک چیز آئی ہوئی ہے. لیکن میں نے آپ سے سوال یہ اس لیے پوچھا کنڈی صاحب، سوری میں بات کاٹ رہی ہوں، کی معذرت، جو بہاولپور صوبے کی اگر بات کی جائے، جنوبی پنجاب کی بات کی جائے، ہزارہ کی، تو یہ اب ایک قرارداد پاس ہوئی تھی، پھر وفاق میں جا کے پنجاب میں پاس ہوئی تھی، اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ اگریڈ تھے، اور اس کے بعد وفاق میں جا کے کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ہزارہ کا حوالہ دیا. دیکھیں ہزارہ صوبہ اگر بنے گا یا کوئی بھی صوبہ بنے گا، جس صوبے سے بھی بنے گا، چاہے وہ پنجاب سے ہو، بلوچستان سے ہو، سندھ سے ہو، ان کی اسمبلی کی ریزولوشن سے نہیں بن سکتا، 2/3 میجورٹی سے بنے گا. 2/3 میجورٹی جو ہے آئینی امینڈمنٹ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس صوبے سے بھی ہوگی اور وفاق سے بھی ہوگی. تو اگر آپ ریزولوشن کہیں تو ہم آپ خیبر پختونخوا میں تو بہت زیادہ ریزولوشن آئی ہوئی ہیں، بہت سی چیزوں پہ آئی ہوئی ہیں، پنجاب میں بھی آئی ہوں گی، سندھ میں بھی آئی ہوں گی. تو ریزولوشن پہ تو شاید حکومت اس پہ عمل درآمد اتنا نہیں کرتی جتنا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوگا. صوبے ہوں گی یا سیٹیں بڑھنی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، کوئی ریزولوشن کے لیے ہوتی ہیں. ریزولوشن تو ہمارے صوبے میں بہت سے جو ہے غلط بھی پاس ہوئی ہیں اور ٹھیک بھی پاس ہوئی ہیں. کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اچھا، ہزارہ صوبے والی ریزولوشن فیصل کریم صاحب کے مطابق ٹھیک تھی یا غلط؟ دیکھیں اسپیکر صاحب خود ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہزارہ کے لوگ ہیں ان کی میجورٹی ہے، ایم پی ایز ہیں، اور انہوں نے جو ہے اسپیکر صاحب کی خواہش پہ، وہاں کے بیسک خواہش پہ جو ہے انہوں نے اپنی ریزولوشن لگائی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائزڈ ہے، یہ چیز بائزڈ ہے، یہ ریزولوشن جو ہے آپ کے مطابق؟ نہیں، میں کہ زیادہ تر تعداد وہاں کے لوگوں کی ہزارہ سے ہے. آپ نے اسپیکر کا بھی حوالہ دیا. جی میں نہیں، ہزارہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کا اپنا صوبہ بنے، لیکن پارٹی نے، پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کی سی سی میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کے پہ کیا ڈیسیجن لینا ہے. عوام اگر چاہے گی کہ نئے صوبے بننے چاہیے، سسٹم زیادہ بہتر ہونا چاہیے، تو اس پر پیپلز پارٹی کو میرا نہیں خیال کوئی اعتراض ہوگا، کیونکہ بلاول صاحب بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو عوام چاہے گی ہم تو وہی چاہیں گے. تو عوام کی اگر رائے ہوگی کہ 50 صوبے بنے تو ہم بالکل ایگری کریں گے. عوام کی اگر رائے ہوگی کہ نہیں بننے چاہیے تو پھر نہیں بنیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام نہیں چاہتی کہ صوبے بنے نئے؟ لیکن میں اگر لوکل باڈی سسٹم کی بھی بات کریں، عوام تو اس کو بھی مضبوط چاہتی تھی ہمیشہ، لیکن اس کے آڑے بھی سیاستدان ہی آ جاتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں کہ بلدیاتی نظام کو چاروں صوبوں کا ایک نظام ہونا چاہیے، مضبوط نظام ہونا چاہیے. جو پارلیمنٹیرینس کام کرتے ہیں بغلوں میں فائلیں لے کے گلی بنانی ہے، نالی بنانی ہے، سڑک بنانی ہے، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. ہمیں بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا چاہیے. اسلام آباد کا جو بلدیاتی نظام کا جو آ رہا ہے اسے اچھے نوٹیفیکیشن کر دیں کہ جی فلاں فلاں بندے کو ہم نے بنا لیا ہے. وہ اس کو اتنا کٹ کر کے میں سمجھتا ہوں چاہے وہ اسلام آباد کا ہو، چاہے وہ چاروں صوبوں کا بلدیاتی نظام ہو، ایک ہو، مضبوط ہو، تاکہ بلدیاتی ادارے مضبوط ہوں اور ڈیولپمنٹ کے کام اس سے ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بولیں کہ جی نہیں ایک صوبے میں ایک نظام چلے، دوسرے صوبے میں دوسرا نظام چلے. میں سمجھتا ہوں مضبوط بلدیاتی نظام جو ہے وہ چاہیے. تو سندھ کی اگر بات کریں، خاص طور پہ کراچی کی، تو وہاں کا بلدیاتی نظام آپ کو لگتا ہے کہ مضبوط ہے، اس کو رول ماڈل ایگزامپل سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں بھی بہتری کی ضرورت ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی 100% ٹھیک ہوگا. اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری کی ضرورت ہو سکتی ہے. آپ کی تجویز آ سکتی ہے، اس کے اندر کسی اور کی تجویز آتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ چاروں، دیکھیں ہم نے کم از کم جو بھی ہے کرا تو لیا نا. آپ مجھے پنجاب میں بتائیں نا، آپ نے بلدیاتی ادارے توڑ دیے فار ایگزامپل اس حکومت نے، آج تک بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے. پاپولر پارٹی ہے پنجاب میں، بقول پی ایم ایل این کے ہم بہت پاپولر ہیں، لیکن بلدیاتی الیکشن کرانے سے کترا. سر اس پہ وہ لوگ جواب بھی دیتے ہیں نون لیگ والے کہ جیسا پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشن وہاں پر ہوئے اور جیسا وہاں پہ بلدیاتی نظام چاہ رہے ویسا پھر ہم لے کر آئیں. وہ جو بھی لانا چاہے کرا تو لینا کم از کم بلدیاتی الیکشن. یہ تو بلدیاتی الیکشن کا نام سنتے ہیں ان کو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. نہیں ہوں گے جب تک ان کا بس چلے گا. عدالتیں شاید کرا لیں، الیکشن کمیشن شاید کرا لے، یہ نہیں کریں گے. اچھا، متحدہ اپوزیشن آگے آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی آپ نے سنا ہوگا. تو اگر کل کو فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی سے بھی رابطہ کریں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکثر نالاں اور ناراض نظر آتی ہے، آپ لوگ کھل کے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے عوام کے وسیع تر مفاد میں
پی ایم ایل این کا ساتھ دیا؟ دیکھیں پارٹی کی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، پارٹی کی کور کمیٹی یا سی سی نے فیصلہ کرنا ہے. پہلے سی سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، ہم نے نہیں لیے. جیسے میں نے باقی کانسٹیٹیوشن امنڈمنٹس کے حوالے سے کہا کہ سی سی نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے کیا. اب اگر پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے، فی الحال تو مولانا صاحب ہمارے کشمیر میں اتحادی ہیں، کیونکہ ابھی کچھ کشمیر میں رہ رہے ہیں سیٹوں پہ الیکشنز، تو وہاں پر ہم نے ان کو 2 سیٹیں دی تھیں، پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب مجھے نہیں پتہ کہ اب وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. پہلے بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی دیکھ لی تھی. اب جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی لیڈر اپوزیشن، وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ تو محمود خان شیخ صاحب ہیں، وہ تو ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. یا راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. یہ تو امپورٹڈ لیڈر ہیں جو پی ٹی آئی نے لیے ہیں، جن کے متعلق عمران خان صاحب کے بیانات آپ کے سامنے ہیں. اب جب ان کے اوپر جو ہے یہ ٹائم آ گیا تو انہوں نے ان کو لیڈر بنا لیا. اچھا، جیسے کہ راجہ ناصر عباس ہو گئے، محمود خان اچکزئی ہو گئے، تو ایسے لوگوں کی پی ٹی آئی کو کیوں ضرورت پیش آ جاتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں خود اس طرح کی بات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ کیا محمود خان شیخ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ کیا آپ نے ابھی تو پیمرا کی بہت بڑی مہربانی ہے عمران خان کے اوپر کہ پرانے ان کے کارٹون نہیں دکھاتے. اگر عمران خان کے پرانے کارٹون دکھانا شروع کر کارٹون آپ کارٹون بول رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ؟ نہیں، وہ کارٹون کرتے تھے نا، جس طریقے سے وہ چادر اپنے سر پہ اوڑھتے تھے اور محمود خان شیخ کی کہ جو ہے وہ بناتے تھے کارٹون میں اس کو بولوں گا، جس طریقے سے وہ اس کے کہتے کہ یہ ایسے پھرتا ہے، ایسے کرتا ہے. خطابات ان کے تھے کہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا کہنا بھی غلط ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. پھر دیکھیں کہ ایک زمانے میں پوری تراویحیں اور پورے نفلے اور پورے فرض نماز اور سارے کچھ پی ٹی آئی والے ان کے پیچھے پڑھ رہے تھے، ان کے سیاسی مسیح بن چکے تھے. سر، اگر ماضی کے بیانات کی بات کریں تو پھر پیپلز پارٹی نون لیگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کیا نہیں کہتی تھی، آج آپ لوگ اکٹھے ہیں فی الحال؟ دیکھیں بالکل ہم نے اخلاقی جرت تھی کہ ہم نے معافی مانگی ہے. کیا انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے؟ اچھا، تو اگر یہ قوم سے معافی مانگ لیں تو سارے معاملات ان کے ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے مطابق؟ نہیں، ایک اخلاقی وہ ہوتی ہے نا کہ آپ نے ایک غلط کی کام کیا، بولیں جی مجھے معذرت.